الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل انا علی ما شاء انا علی ما اشاء قادر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ رب العزت کی بڑی عمدہ اور اعلیٰ صفات ہیں۔ کچھ نام ہمارے رب کے ذاتی ہیں اور کچھ نام اس ہستی کے صفاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ناموں کے حوالے سے، اپنی صفات کے حوالے سے جو احکام دیے ہیں، جو رہنمائی دی ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ للہ اسماء الحسنی، اللہ رب العزت کے سب نام اچھے ہیں، فادعوا بہا، بس تم اپنے رب کے ناموں کے وسیلے سے، اپنے رب کی صفات کے توسل سے، اپنے رب کے ناموں کے ذریعے سے تم اپنے رب سے سوال کیا کرو، اور اللہ اپنے ناموں کے واسطے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ جو جو اس کی صفات ہیں اس کو اس کی صفات کا واسطہ دینا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ احکام دیے ہیں، لیکن یہ المیہ ہے کہ آج اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ اپنی مشکلات میں، اپنے مسائل میں، اپنی تنگیوں میں، بیماریوں میں، تنگ دستیوں میں اللہ کے ناموں کا واسطہ نہیں دیتے، وہ اپنے بزرگوں کے ناموں کے واسطے دیتے ہیں،
اپنی ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی مخلوق کے نام پکارتے ہیں، مخلوق کے ناموں سے دعائیں کرتے ہیں، جو کھلا شرک ہے، یہ بڑی واضح گمراہی ہے۔ الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ جب آپ دعا میں کسی غیر اللہ کو وسیلہ بنائیں گے، کسی مخلوق کو وسیلہ بنائیں گے، وہ مخلوق جتنی عظیم تر کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے فرشتے ہوں، بھلے وہ اللہ کے انبیاء اور رسول اللہ ہوں، یہ سب مخلوق ہے، ان میں کوئی بھی خالق نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کے نام کا واسطہ اور وسیلے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کہ کسی بزرگ یا کسی پیغمبر یا کسی فرشتے کے واسطے اور وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں للہ اسماء الحسنى، اللہ کے اچھے اچھے نام موجود ہیں، ان ناموں کو پکارا کرو، ان ناموں کو یاد کرو، ان ناموں کو سمجھو، فادعوا بها، ان ناموں کے ذریعے سے دعا کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں سے پکارا کیا کرتے تھے۔ آپ بدر کے میدان میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں کہ معرکہ لگا ہوا تھا، جہاد جاری تھا، جنگ جاری تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں سجدہ ریز تھے اور سجدے میں ایک ہی دعا کر رہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے زندہ اور زندہ رہنے والے اور زندہ رکھنے والے، اے قائم اور قائم رکھنے والے، تو مجھے بھی قائم رکھ، ہمیں بھی فتح دے، ہمیں بھی نصرت دے، ہماری نصرت فرما، یا حیو یا قیوم۔ جب تک معرکہ ختم نہیں ہوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہی ورد تھا، یا حیو یا قیوم۔ یہ ہے للہ الاسماء الحسنى، اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں، فادعوا بها، تم اللہ کے ان ناموں سے پکارا کرو۔ تو واسطہ اور وسیلہ اللہ کے ناموں کا ڈالنا ہے، جو جائز وسیلے ہیں، جو جائز وسیلے ہیں ان میں ایک اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا وسیلہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا تعلیم دی ہے کہ من اصابہ ہم او حزن، جس بندے کو بھی کوئی غم پہنچے، کوئی حزن، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ اپنے رب سے دعا کرے۔ کیسے دعا کرے؟ ایسے کہے اللہم انی اسألک باسم اللہ کا، اللہ میں تیرے ناموں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، ایسے دعا کرے اللہم انی اسألک بکل اسم اللہ کا، ہر اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو تیرا نام ہے، سمیت نفسک، جو نام تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے، اللہ میں اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں، او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ تیرا وہ نام جو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تیرے وہ نام جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی سکھایا ہے، میں تیرے ان ناموں سے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جو دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے ناموں کا واسطہ ہے۔ یہ الفاظ اگر پڑھنے نہ بھی آئے، اردو پنجابی میں کہہ دو، اللہ مجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ، جو نام تو نے اپنی ذات کے رکھے ہیں، اللہ مجھے تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیے ہیں، یا اللہ مجھے تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی مخلوق کو سکھائے ہیں،
یا اللہ مجھے تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ جو نام تو نے اپنے پاس غیب میں رکھے ہوئے ہیں، کسی کو ان کی تعلیم نہیں دی۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد اپنی حاجت اور اپنے سوال کو اپنے رب کے سامنے رکھے، اللہ رب العزت اس کے سوال کو اور اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کے نام ہیں، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں کا علم بھی ہونا چاہیے، اللہ کے ناموں کا مفہوم، اس کا ادراک بھی ہونا چاہیے، وہ نام کی معرفت بھی ہونی چاہیے، بلکہ یاد بھی ہونے چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے نام حفظ ہوں، جس طرح کے جامع ترمذی اور حدیث کی دیگر کتابوں میں کہ ان للہ 99 اسما، اللہ رب العزت کے 99 نام ہے، من احصاها داخل الجنہ، اللہ رب العزت کے 99 نام ہے، جو ان کو یاد کر لے وہ جنتی ہے، جو ان کو یاد کر لے، حفظ کر لے، اللہ کے نبی نے اس کو جنتی ہونے کی گارنٹی اور ضمانت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کے صرف 99 نام ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کے اور نام بھی ہے۔ جو جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے وہ سب اللہ رب العزت کے نام ہیں، تو ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرے، ساتھ ساتھ ان کی معرفت ہو، ان کی پہچان ہو، اس کے مطابق اپنا نظریہ بنائے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنی سوچ، اپنا منہج بنائے۔ اگر اس کے مطابق اس کا عقیدہ، منہج، سوچ نہیں ہوگی تو پھر اس کو چونکہ یقین کی دولت سے وہ محروم ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس میں انسان کے اندر یقین پیدا نہیں ہوتا۔ یقین کب آتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کے ناموں کا ادراک ہو جائے، اللہ رب العزت کے ناموں کی معرفت ہو جائے، علم ہو جائے۔ مثلا آج میں اللہ رب العزت کے جن ناموں کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، ایک قادر ہے، ایک قدیر ہے، ایک مقتدر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، قادر، قدیر، مقتدر۔ ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، اس کے مطابق ہم کیا عقیدہ بنائیں، اس کے مطابق ہم کیا نظریہ بنائیں، ہماری سوچیں کیا ہونی چاہیے، ہمارے افکار کیا ہونے چاہیے، پھر ہم اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کے ذریعے سے کیسے مانگے، کیسے سوال کریں، کس طرح ہمیں حاصل ہو۔ تو ان کا مفہوم، ان کا معنی، اس کا ان کا مطلب آنا ضروری ہے۔ قادر، قادر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، مکمل وہ قدرت رکھتا ہے۔ کیا معنی؟ وہ ہر کام کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہ تو وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ ہی وہ کسی کام کو کرنے کے لیے افراد کا محتاج ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ حالات کا محتاج ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ افراد کا محتاج ہے، نہ ہی وہ حالات کا محتاج ہے۔ وہ بغیر اسباب کے، بغیر افراد کے اور بغیر حالات کے وہ ہر چیز کو بنانے پہ، ہر چیز کو پیدا کرنے پہ، کسی کی مشکل کو حل کرنے پر وہ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، یہ اللہ رب العزت کے نام کا معنی ہے قادر۔ قل هو القادر، قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے پیغمبر کہہ دو قل هو القادر ان یبعث علیکم العذاب، اللہ قادر ہے، وہ تمہیں اوپر سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے، وہ زمین کی تہ سے بھی تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، اس کے پاس قدرتیں ہیں، اس کے پاس طاقتیں ہیں۔ تم اس کو عاجز نہ سمجھو، وہ عاجز نہیں ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ عجز، کمزوری، محتاج ہونا اور ناتوا ہونا، بے بس ہونا، بے کس ہونا، لاچار ہونا، یہ مخلوق کی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات یہ نہیں ہے، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اس کو کوئی چیز بے بس نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے اختیار سے بیر نہیں ہے، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان کیا
کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سر کے بل چل کے آئیں گے. 3 قسم کے 3 طرح سے لوگوں کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. 3 گروہ بنائے جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جس کو بڑے اعلیٰ پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. قبروں سے وہ اٹھیں گے, عالی شان سواریاں ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی, ان کو ان پہ سوار کیا جائے گا اور اعلیٰ قسم کی سواریوں پہ بٹھا کے ان کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. ایک یہ گروہ ہوگا, اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے. اور ایک گروہ وہ ہوگا جن کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوں گے, اس قدر ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی کہ ان کو اعلیٰ قسم کی سواریاں میسر آئیں. انہیں پیدل چل کے آنا پڑے گا اللہ کے دربار میں, پیدل پیش ہونا پڑے گا. ایک وہ گروہ ہے. اور ایک گروہ وہ بدبخت ہے کہ وہ پاؤں کے بال بھی چل کے نہیں آئیں گے بلکہ سر کے بال انہیں حکم دیا جائے گا, انہیں الٹا چلاؤ, سر کے بال ان کو چلا کے لاؤ. صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول سر کے بال انسان کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ہستی جو پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے, وَهُوَ قَادِرٌ, وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ ان یمشیہم علی رؤوسہم, جو پاؤں کے بل چلانے پہ قدرت رکھتا ہے وہ اتنی ہی قدرت, اتنی ہی طاقت سر کے بل چلانے پر بھی رکھتا ہے. اس کے لیے کون سا مشکل؟ یہ ہے هو القادر, اللہ رب العزت قادر ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ قادر ہے. دوسرا لفظ ہے قدیر, اس کا بھی معنی تو وہی ہے کہ اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے, لیکن اس میں مبالغہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے. اس میں مبالغہ ہے, اللہ خوب قدرت رکھتا ہے ہر کام کرنے پر, ہر چیز کو وجود میں لانے پر وہ مکمل قدرت رکھتا ہے. یہ قدیر ہے, یہ اللہ رب العزت کی صفت قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آئی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے, کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھیں, اللہ رب العزت کے لیے کیا کوئی چیز مشکل ہوئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ہواؤں کے فرشتے بھی موجود تھے اور دریاؤں کے فرشتے بھی موجود تھے. کہہ رہے تھے کیا ابراہیم ہمیں حکم جاری کرو, ہم اس آگ کو اٹھا کے صحراؤں میں دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں. کہا نہیں, میں اپنے رب کو پکاروں گا, میرا رب میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ, میرا رب میرے لیے کافی ہے. یہ سوچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا رب از خود یہ سارے کام کرنے پہ قادر ہے. اس کو فرشتوں کی کوئی محتاجی نہیں ہے, وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کسی کام کو کرنے کے لیے. نہ اس کو ہواؤں کے فرشتوں کی ضرورت ہے, نہ دریاؤں کے فرشتوں کی ضرورت ہے, وہ اکیلا قادر ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ تھا, ان کا عقیدہ تھا, سوچ تھی کہ میرا رب ڈائریکٹ مجھے اس آگ سے بچانے پر مکمل قدرت رکھتا ہے, اس کے اندر طاقت ہے, وہ بچا سکتا ہے. یہ سوچ تھی, یہ نظریہ تھا. کود گیا اس آگ کے اندر, اس آلاؤں کے اندر, اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرتیں نہیں دکھائی کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کا اظہار نہیں کیا. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا, یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے گلزار بن جا, اس کے لیے مہکار بن جا. ٹھنڈی ہو گئی, اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ کب کبانے لگ گئی. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں, یہ اللہ رب العزت کی طاقتیں ہیں, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اپنا نظریہ تو
اس کے مطابق بنا کے تم اس کو پکارو تو صحیح۔ اللہ رب العزت کو پوری طاقتوں کا مالک سمجھ کے، قدرتوں کا مالک سمجھ کے آپ اس کو پکار کے تو دیکھیں۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب فرشتہ سیدہ مریم کے پاس آیا اور بیٹے کی خوشخبری لے کے آیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرشتے نے آ کے جب بیٹے کی خوشخبری دی تو سیدہ مریم کیا کہنے لگی؟ سورہ مریم ہے، کہتی ہے قالت انا یکون لی غلام، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میں نے تو شادی نہیں کی، میرا تو خامد نہیں ہے۔ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ ولم اکو بغیہ، میں کو بدکاری کی مرتکب بھی نہیں ہوئی، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں کو کہا فرشتوں میری بندی کو کہہ دو قال کذالک، اسے کہہ دو اللہ اسی طرح کرے گا، اسی طرح ہوگا۔ کیسے؟ قال ربک هو علی حین، کہہ دو اے مریم تیرا رب کہتا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، یہ میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ آج لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ ان کے گھر بیٹا نہیں ہو سکتا، بانجھ ہے، بیمار ہے، مسئلہ ہے، مایوسی کی چادریں اوڑھ لیتے ہیں لوگ۔ نہیں میرا بھائی، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اس کے لیے کوئی مشکل ہے کیا؟ وہ بانجھ پن دور نہیں کر سکتا؟ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی پیدا کر کے دکھا دیتا ہے، وہ اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقت سے۔ آپ اپنے رب کی قدرتوں پہ پورا یقین رکھیں، مستحکم اور مضبوط یقین کے ساتھ آپ اپنے رب کو مشکلات میں پکاریں، تنگیوں میں پکاریں، بیماریوں میں پکاریں، تنگ دستیوں میں پکاریں۔ وہ تنگ دستیاں دور کرنے پہ قادر ہے، وہ بیماریاں رفع کرنے پر قادر ہے، وہ اولادیں دینے پر قدیر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ مشکلات کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اللہ نے اس کو کنویں سے نکالا۔ عزیز مصر کی بیوی نے جیل کوٹری میں بند کروا دیا، لیکن میرے رب کی قدرتیں دیکھیں، جیل کوٹریوں سے نکال کر اور مصر کی بادشاہت عطا کر دی۔ وہ قدرتوں والا ہے، وہ طاقتوں والا ہے، اس کے پاس طاقتیں ہیں، اس کے پاس قدرتیں ہیں، اس کے پاس اختیار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں۔ آپ اپنے رب کو پکاریں پورے اختیار کے ساتھ۔ اب دیکھیں اللہ کا ایک پیغمبر ہے، وہ جا رہا تھا، اپنی بستی سے نکلا ہے، گدھے پر سوار تھا، ایک بستی کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے، جو بستی بالکل ویران ہو چکی، بنجر ہو چکی ہے۔ بستی کے رہنے والے کئی سالوں سے مر کھپ گئے تھے، کسی عذاب کا لقمہ بن گئے تھے۔ اس بستی کا ایک فرد بھی زندہ نہیں تھا، ان کے مکان، ان کے محلات، ان کے گھر چھتوں کے پل گرے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر گزر رہا ہے تو گزرتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ انا یحیی اللہ، انا یحیی اللہ، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ انا یحیی اللہ، اس بستی کو جو بنجر اور ویران ہو چکی ہے اللہ کیسے آباد کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ یہ نہیں کہ اس کو شک نہیں تھا، شک تھا، شک نہیں تھا، وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ اللہ کی قدرتوں کا دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ یہ بنجر اور ویران ہو چکی ہے،
کس طرح تو اس کو آباد کرے گا، کیسے اس کے بسنے والوں کو تو زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر کو 100 سال کے لیے موت دے دی، پورے 100 سال کے، ایک صدی کے لیے اپنے پیغمبر کو ابدی نیند سلا دیا، فوت کر دیا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا، زندہ کر کے پوچھا کم لبیستا، اے میرے پیغمبر بتا کتنی دیر ہوگی آپ کو یہاں آئے؟ جس وقت وہ فوت ہوا تھا وہ گدھے پر سوار تھا، اس نے اپنے گدھے کو چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد جو کھانا تھا وہ اس نے درخت پر باندھ دیا تھا، درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا تھا، اللہ نے ابدی نیند سلا دیا۔ 100 سال تک فوت رہا۔ 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اٹھایا اور پوچھا، سوال کیا کم لبثت، اے میرے پیغمبر کتنی دیر ہوئی ہے؟ جس وقت وہ درخت کے نیچے لیٹے تھے اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اور جس وقت اللہ نے اس کو زندہ کیا اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا سمجھا، کیا جانا؟ کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایسا لگتا ہے کہ دن کا ایک حصہ، آدھا دن یا پورا دن میں یہاں ٹھہرا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، اے میرے پیغمبر ایک دن یا آدھا دن نہیں، 100 سال تک میں نے تجھے فوت کیے رکھا، 100 سال تک۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، 100 سال تک فوت رہے، بارشیں بھی آئی، آندھیاں بھی آئی، حالات کیسے کیسے بدلے ہوں گے، پوری صدی، لیکن اللہ کے نبی کو نہیں پتا چل سکا کہ میں یہاں کتنی دیر ٹھہرا ہوں۔ تو پھر یہ جو فوت ہیں، یہ بزرگ جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، وہ آپ کے حالات کیسے جان سکتے ہیں؟ اپنے عقائد کا جائزہ لو، اپنے عقیدوں کو سمجھو، پرکھو اپنے عقیدوں کو، کہیں گمراہی میں اور ضلالت اور شرک و بدعت کی موت نہ مر جانا۔ اپنے عقیدے کو کتاب و سنت کی کسوٹی میں رکھ کے، کتاب و سنت کے میزان اور ترازو میں رکھ کے چیک کرو عقیدہ صحیح ہے یا باطل، کہیں ملا گمراہ تو نہیں کر رہا۔ دیکھو جو کہتا ہے فلاں بھی حالات جانتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب پتہ ہے۔ او بھائی یہ قرآن ہے، قرآن یہ کہانی نہیں، سیف الملوک کا قصہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ 100 سال اللہ نے اس کو فوت کیا، اللہ کے پیغمبر کو نہیں پتا تھا میں کتنی دیر ٹھہروں۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تم ادھر فوت رہے۔ اب دیکھو اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانا درخت میں باندھا تھا، اب اللہ کی قدرتیں دیکھے، اس کا قدیر ہونا دیکھے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کا قدیر ہونا دیکھیں، اس کی قدرتیں دیکھیں۔ کہا ہے میرے پیغمبر اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانے کو درخت سے اتارا وہ بالکل اسی طرح تر و تازہ تھا، سبحان اللہ۔ 100 سال ہو، لم یتسنہ، نہ ذائقہ بدلا، نہ رنگت بدلی، کوئی سمیل نہیں ہے، بالکل اسی طرح کا تر و تازہ ہے۔ یہ کس کی قدرتیں ہیں؟ یہ کس کی طاقتیں ہیں؟ یہ کس کی قوتیں ہیں؟ یہ ہمارے اللہ کی، اس نے اپنی قدرتیں دکھائی ہے۔ میرے پیغمبر دیکھ، میں جو چاہوں کر کے دکھا سکتا ہوں، الا ما اشاء قادر، میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، اس پر مکمل طاقت رکھا، کوئی کمزوری نہیں ہمارے رب کے اندر، کوئی ویکنس نہیں ہے، کوئی عاجزی نہیں ہے، کوئی بے بسی نہیں۔ تم بے بس کو تو نہیں نہ پکار رہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانا کھولا، کہا پینے کی طرف دیکھو، الی طعامک و شرابک، کھانا دیکھا تر و تازہ، پانی دیکھا تر و تازہ۔ 100 سال بیت گئے، یہ اللہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔
کہا اے میرے پیغمبر کہیں شک نہ ہو جائے، شاید آدھا دن ہی گزرا ہو۔ کیوں؟ زندہ ہوتے ہی یہ تو کہہ چکے تھے کہ آدھا دن یا پورا دن۔ اللہ نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ دور دراز تک نظر کو دوڑا رہے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں۔ 100 سال گزر گئے، گدھا کب کا مر گیا تھا، اس کی ہڈیاں مٹی میں مکس ہو گئی تھی، اس کے گوشت کو جانور کھا گئے تھے، اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو گئی تھی۔ اے میرے پیغمبر دیکھو، دیکھ رہے ہیں ذرات اٹھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے گدھے کی ہڈیاں جدھر جدھر گئی تھی، جدھر جدھر بکھر گئی تھی، اس کے بال بکھر گئے تھے، اس کا چمڑا، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اس کے ذرات کو کٹھے ہو جاؤ۔ وہ کٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی ہڈی ادھر سے آ رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے، اللہ کا پیغمبر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے اپنے خالق کی قدرتوں کا، اپنے رب کی قدرتوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، ہڈیاں جڑ گئی، ایک ڈھانچہ سا کھڑا ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس پہ گوشت کو چڑھا رہے ہیں، ایک ایک بوٹی آتی ہے، گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اس کے ساتھ جڑتا چلا جا رہا ہے۔ آنن فنن دیکھتے دیکھتے اللہ کے پیغمبر کے سامنے اس کا گدھا صحیح سلامت، وہی رنگ ہے، وہی قد ہے، وہی نقشہ ہے، وہی کیفیت ہے، بالکل ہو بہو وہی گدھا صحیح سلامت اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کیا کہا؟ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہا میرا تو پہلے ہی ایمان تھا، میرا تو پہلے ہی عقیدہ تھا، میری پہلے بھی یہی سوچ تھی، میرا پہلے بھی یہی نظریہ تھا، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ مشکل کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کیوں غیروں کے در میں ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کبھی کسی دربار پر کھے کھانے جاتے ہیں، کبھی کسی ایمان کے ڈاکو کے پاس تویزیں لینے جاتے ہیں۔ اور میرے رب کے پاس کیا ہے جو وہ نہیں دے سکتا؟ کیا ہے جو وہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ بزرگوں کا محتاج ہے؟ کیا وہ پیروں کا محتاج ہے؟ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ غنی عن العالمین، وہ تمام جہانوں سے مستغنی ذات ہے۔ ٹھوکریں مت کھاؤ، وہ قادر ہے، اس کی قدرتوں پر یقین رکھو، اس کی قدرتوں پر ایمان رکھو، اس کی قدرتوں کو دیکھو۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، کتاب و سنت کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں۔ اللہ کے پیغمبر کا ایک صحابی وہ کفار کی قید میں چلا گیا، کافروں کی قید میں، کفار نے اس کو باندھ دیا، بیڑیاں ڈال دی، زنجیروں سے جکڑ دیا، نہ کھانے کو کچھ دیتے تھے نہ پینے کو کچھ دیتے تھے، سخت پہرے لگا دیے، کوئی اس کے قریب نہ آئے، کوئی اس کو کھانے کے لیے نہ دے، کوئی اس کو پینے کے لیے نہ دے۔ اتنی سخت سزا، اتنی سخت قید، تاکہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے۔ اٹھو صحیح البخاری کو، پیغمبر کا صحابی جس نے میرے پیغمبر کے سامنے گھٹنے ٹیک کے دین کو سیکھا تھا، قرآن کو سیکھا تھا، عقیدہ سیکھا تھا، منہج سیکھا تھا، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں دیتے ہو، میرا رب قادر ہے، وہ مجھے کھلائے گا، وہ مجھے پلائے گا۔ وہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ یطعمنی و یسقین، کھانا کون دیتا ہے، پینا کون دیتا ہے؟ ایک اللہ۔ رازق کون ہے؟ رزق پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اپنے رب پر پورا ایمان دو۔ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، سخت پابندیاں تھیں۔ جاؤ پھر اوروں سے نہیں، اس گھر کے افراد سے پوچھو،
اسی گھر میں جس گھر میں سیدنا خبیب قید تھے، اسی گھر کی ایک عورت بتاتی ہے، تبصرہ کرتی ہے، وہ بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے میں خبیب کو دیکھا کرتی تھی، میں جب جھانکتی تو کیا دیکھتی؟ سیدنا خبیب کے ہاتھ میں انگوروں کا گوشہ ہوتا تھا، انگوروں کا، اس کے ہاتھ میں انگوروں کا کچا ہوتا تھا، وہ توڑ توڑ کے انگور کھا رہا ہوتا تھا۔ وہ خاتون کہتی ہے انگوروں کا تو موسم ہی نہیں تھا، مکے میں انگوروں کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنا عقیدہ درست کرو، اپنی سوچ، اپنا نظریہ درست کرو۔ تو ہاں میں خبیب کو دیکھتی بے موسمہ پھل کھاتے، انگور کھایا کرتے تھے، اللہ اس کو انگور کھلاتے تھے۔ کفار روک سکے، اس کو بھوکا مار سکے تھے، اللہ کے پاس قدرتیں ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ افراد کا محتاج نہیں ہے، وہ حالات کا محتاج نہیں ہے، وہ موسموں کا محتاج نہیں۔ بے موسمہ پھل، یہ میرے رب کی قدرتیں ہیں۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، ہاں یہ واقعہ جب میں نے پڑھا، اس خاتون کا تبصرہ، اس جو کافروں کے گھر پیدا ہوئی، مسلمان نہیں تھی وہ خاتون، وہ کافرہ تھی، لیکن جب یہ بیان کیا کرتی تھی نا کہ خبیب کو میں انگوروں کے خوشے کھاتے ہوئے دیکھا، ساتھ وہ ایک جملہ بھی کہا کرتی تھی، اللہ اکبر، کاش کہ وہ جملہ کسی مسلمان کی زبان پر بھی آ جائے، کاش کہ وہ سوچ اور وہ نظریہ، وہ عقیدہ اور وہ منہج مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے، تو یہ درگاہوں کے پر جھکنے والے، در در پہ ٹھوکرے کھانے والے، یہ ایمان کے ڈاکو اور لٹیروں کے پاس جانے والے کبھی غیر اللہ کے پاس تعویذ لینے نہ جائیں۔ اگر ان کی سمجھ میں وہ جملہ آ جائے جو کافر خاتون نے کہا تھا، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، وہ کیا کہتی تھی؟ ہوا رزقن، خبیب جو کھاتا تھا وہ کیا تھا؟ ہوا رزقن رزقہ اللہ، اس کا وہ رزق تھا جو اس کو اللہ دیتا تھا، ہم نے تو اس کو روک دیا تھا، اللہ اس کو دیتا تھا۔ کافروں کا بھی عقیدہ تھا رزق اللہ دیتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ علی حجویری دیتا ہے، یہ اس کو داتا کہتے ہیں، اس کو دستگیر کہتے ہیں، اس کو داتا سمجھتے ہیں، کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، دستگیر اللہ ہے، داتا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، رازق ایک اللہ ہے۔ یہ تو کافروں کا بھی عقیدہ تھا، تم کافروں سے بھی کیا گزرے ہو گئے ہو، تم اتنا نیچے چلے گئے ہو، تمہارے عقائد میں اتنی گمراہی آ گئی کہ ابو جہل کے عقیدے سے بھی نیچے چلے گئے ہو۔ وہ بھی کہا کرتے تھے رزق اللہ دیتا ہے۔ اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے رب کی صفات کو سمجھو۔ آگے چلتا ہوں میں، صحیح بخاری اٹھائیں، اللہ رب العزت کی قدرتوں پر یقین ہو۔ دیکھیں اسباب کے بغیر کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن ہمارا خالق سوچے اگر درست ہو، عقیدہ درست ہو، تو بغیر اسباب کے بھی بندے کے سارے کام تمام کر دیتا ہے، بندے کی ساری مرادیں، دل کی خواہشیں پوری کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص بڑا غریب تھا، قرض لینے کے لیے اپنے ایک آدمی کے پاس گیا، دریا کو عبور کر کے اس کے پاس پہنچا، اسے کہا بھائی مجھے قرض کی ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، میں تیرا قرض واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ضامن پیش کرو، ضامن لے کے آؤ۔ اس نے کہا میرا ضامن اللہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا گواہ بھی میرا اللہ ہے، میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے۔ وہ بھی اللہ کو مانتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے،
اس نے 1000 دینار دیے اس کو، 1000 لاکھوں کی ملیت ہے، کئی لاکھ، یہ سونے کے سکے ہیں، 1000 دینار سونے کے، اس نے دے دیے۔ وقت طے ہو گیا، اب وقت مقرب ہے، وہ شخص لے کے چلا گیا۔ جب وقت پورا ہوا وہ 1000 دینار لے کر اس ساتھی کی امانت کو واپس کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ جب دریا پہ پہنچا تو کشتی اسے نہ ملی، آخری کشتی بھی جا چکی تھی، پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں؟ میں نے اسے وعدہ بھی کیا، وعدے کے مطابق انسان کا ارادہ ہو قرض کو واپس کرنے کا اللہ اسباب پیدا کر دیتے، کیوں؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قدرتوں والا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک لکڑی پکڑی، اس لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کیا، اس میں 1000 دینار اس نے رکھ دیے، اس کو بند کر دیا اور اس لکڑی کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دی، دریا کی لہروں کے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے خالق کے سامنے اٹھا دی، اپنے رب کو پکارنے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ اللہ میں نے گواہ تجھے بنایا تھا، اللہ اس نے ضامن مانگا تھا میں نے تجھے پیش کیا، اللہ اس نے گواہ مانگا تھا میں نے تجھے پیش کیا، اللہ مجھے تیری قدرتوں پر یقین ہے تو پہنچا سکتا ہے، یہ امانت اس تک پہنچا دے۔ جاؤ اٹھا کے دیکھو حدیث کی کتابوں کو، اللہ نے دریا کی لہروں کو موڑ دیا تھا، دریا کو حکم جاری کر دیا، دریا اس لکڑی کے تنے کو دوسرے کنارے کی طرف لے کے جانا ہے، دریا کی موجیں اس کو دوسرے کنارے کی طرف لے کے۔ یہ میرے رب کی قدرتیں ہیں، یہ میرے رب کی طاقت۔ ادھر وہ شخص بھی آیا ہوا تھا اور وہ انتظار، سارا دن انتظار کرتا رہا۔ شام ہوئی کہ وہ تو نہیں آیا، کوئی مسئلہ بن گیا ہوگا۔ اس نے واپس جاتے ہوئے اس کی نظر پڑی کہ دریا کے کنارے میں ایک بہت بڑی لکڑی ہے، اس نے کہا چلو یہ اٹھا کے لے جاؤ، اس کی لکڑیاں بناؤں گا، آگ جلاؤں گا۔ اس کو اٹھایا، کندھے میں رکھا، گھر پہنچا، کلہاڑا پکڑا، اس لکڑی کے ٹکڑے کرنے کے لیے، اس کو چیرنے کے لیے جب پہلا کلہاڑا چلایا پھٹا، اندر سے رکا نکلا، ایک رکا، پہلے رکا نکلا، رکا پڑا۔ رکا کیا تھا؟ کہ میں وقت مقررہ پہ تیری امانت کو دینے کے لیے دریا کے کنارے پہنچا ہوں لیکن مجھے کشتی نہیں ملی، میں اب یہ تیری امانت اس لکڑی میں ڈال کے تیرے تک پہنچا رہا ہوں، اللہ پہنچا دے گا۔ اس نے پھر لکڑی کو آگے کاٹا، اس کے 1000 دینار اس میں سے ملے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ اور میرے بھائیوں دیکھو کیا ایمان تھا اس شخص کا، اس نے 1000 دینار، یہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے کروڑ تک بات پہنچتی ہے، کروڑوں تک، یہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے، اور اس نے دریا کے سپرد کر دیا اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے، اس کی قدرتوں پر اس کا ایمان تھا کہ میرا رب قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں اپنے رب کو پکارا کرو، اپنے رب سے مانگا کرو، وہ شفائیں بھی دیتا ہے، وہ اولاد بھی دیتا ہے، وہ اس سے مایوس نہ ہوا کرو۔ ایک ساتھی تھا، اللہ نے اس کو 3 بیٹیاں دے رکھی تھی، بڑی اس کی تمنا تھی اللہ مجھے بیٹا بھی دے، بیٹیوں پہ خوش تھا، راضی تھا، اور اس کی تمنا تھی اللہ بیٹا بھی دے دے۔ وہ ان بہنوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اسکول لے جایا کرے گا، لایا کرے گا، اس کی تمنا تھی، خواہش تھی۔ جب 4تھی دفعہ اللہ رب العزت نے امید لگائی، 7واں مہینہ تھا، اس نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ اللہ رب العزت نے تجھے 4تھی بیٹی بھی عطا کر دی۔ وہ مسکرا پڑا،
اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. جب ڈاکٹر نے مسکراہٹ دیکھی اس نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے مسکراہٹ اس لیے آئی ہے تم بیٹی کی خبر دے رہے ہو لیکن مجھے اپنے رب کی قدرتوں پر یقین ہے. ابھی 2 مہینے باقی ہیں، 7واں مہینہ تھا، 2 مہینے باقی ہیں. ابھی اللہ سے ہم کلام ہونے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا بڑا وقت ہے. میں اپنے رب سے باتیں کروں گا، میں اپنے رب کو منا لوں گا، میرا رب مجھے بیٹا دے دے گا. 2 مہینے دعاؤں میں، تہجدوں میں، اشراق میں، سجدوں میں دعائیں کرتا رہا. اللہ رب العزت نے اس کو بیٹے کی طاقت سے نواز دیا. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. آخری بات، آخری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرا بیٹا محمد وہ ابھی 3-4 مہینے کا تھا. ڈاکٹروں نے کہا یہ نارمل ہے، نارمل، یہ پاگل ہوگا. کیوں؟ سی ٹی سکین کروایا گیا اس کا. اس کے سی ٹی سکین کو چیک کروانے کے لیے ہم چلڈرن ہسپتال میں گئے. پروفیسروں کی ٹیم نے اس کے سارے وہ چیک اپ، ساری رپورٹیں چیک کی اور ڈاکٹروں کی ٹیم مجھے کہنے لگی مولوی صاحب تمہارا یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا اس کو آکسیجن کی ضرورت تھی، اس کو آکسیجن نہیں لگی، اس کا جو دماغ ہے وہ سکڑ گیا ہے، سکڑ. اس دماغ کو کھولنے کے لیے ابھی تک کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی، کوئی دوائی نہیں ہے کہ یہ دماغ کو کھولا جا سکے. یہ آپ کا بچہ نارمل ہوگا، یہ پاگل ہوگا. یہ انہوں نے کہا. ہمارے ایک عالم تھے حافظ عبد المنان نور پوری صاحب رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے. ان کے پاس میں گیا، میں نے ان سے کہا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ سکڑ گیا ہے، اس کو کھولنے کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے. وہ بزرگ بولے، انہوں نے کہا ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، جو رب نئے سرے سے بنا سکتا ہے وہ اس کو بھی کھول سکتا ہے. جھوٹ بول. اللہ نے کھولا. دیکھو اللہ نے اس کو عالم دین بھی بنا دیا اور اس نے دین کی ڈگریوں میں نمایاں نمبر لیے. ہمیں فخر اس چیز پر ہے، اس میں اللہ کے فضل سے اس نے قرآن کو حفظ بھی کیا، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا، بخاری بھی پڑھی، عربی بھی پڑھی اور وفاق المدارس کی ڈگریوں میں اس نے پوزیشنیں حاصل کی. اور لوگ دنیا کی ڈگریوں کو بڑا سمجھتے ہیں، ہمیں یہ کبھی متاثر نہیں کرتی. اس نے اس کو بھی پڑھا، دین کے ساتھ ساتھ دین بھی پڑھتا رہا، ساتھ ساتھ سکول بھی پڑھتا رہا. اللہ کے فضل سے اس نے میٹرک کے اندر سائنس میں نمایاں نمبر لیے اور ایف ایس سی کے اندر نمایاں نمبر لیے. یہ وہ بچہ ہے جس کو ڈاکٹروں کی ٹیم نے کہا تھا یہ تو پاگل ہو. وہ پاگل ثابت ہوئے. اللہ کی قدرتیں اور اللہ کی طاقتیں جو ہے لامحدود ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اپنا عقیدہ تو مضبوط کرو، اپنی سوچ اور اپنا نظریہ صحیح کرو. اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدے کی دولت نصیب فرمائے. قول قولی ھذا استغفر لی ولکم.